فضائے سیدہ کی 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یوم شہادت الوداعی مجلس اور بعد مجلس زیارت علم سیدہ۔ آج کی ایک میسج کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں، کسی نے بتایا کہ جو پیپر آج تھا کامرس والوں کا، اسلامیات کا، اس میں یہ سوال آیا کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے۔ چونٹی کی چال سے ہی صحیح، اگر اتنا بھی طلباء اور طالبات کو بتایا جائے، سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں جانتا تو پھر اس کی نماز ہی قبول نہیں، اس لیے کہ تسبیح فاطمہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فرمان رسول ہے، سب اس تسبیح کو مانتے ہیں، پڑھتے سب ہیں، تسبیح تو مشہور ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اہل سنت پڑھتے ہیں پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اور پھر اللہ اکبر۔ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی نیت ہی یہ کرنا ہوتی ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں قربۃ اللہ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل سب نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ یہ تسبیح رسول اللہ نے جناب سیدہ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ رائج ہوئی سب سے پہلے جناب سیدہ نے ہی اس کو پڑھا، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ جب رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے تو وہ کسی اور کے نام سے منسوب نہیں ہو سکتی، یعنی پھر اسے آپ تسبیح اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ اللہ کے ہی نام لیے جا رہے ہیں، ہے وہ اللہ کی تسبیح، لیکن چونکہ رسول نے عطا کر دیا جناب فاطمہ کو، اور جناب فاطمہ نے اسے رائج کر دیا اور تاکید کر دی رسول اللہ نے کہ یہ تسبیح پڑھو تو تمہارے جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے جو تسبیح فاطمہ بتائی تھی، یا علی کیا آپ بھی پڑھتے تھے؟ کہ پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا ہوں، تسبیح فاطمہ پڑھتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہمیشہ آپ اس کا ورد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
اس نے کہا کہ جنگ صفین میں جب آپ تلوار چلا رہے تھے تو کیا اس وقت بھی آپ کو تسبیح فاطمہ یاد تھی؟ کہا وائے ہو تجھ پر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس وقت بھی میں تسبیح فاطمہ پڑھے جا رہا تھا اور تلوار چلائے جا رہا تھا۔ اب اس سے زیادہ اہم اس کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، تو اس کا ثبوت جو دیا جاتا ہے وہ تسبیح فاطمہ سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تسبیح فاطمہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے پاس حب اہل بیت نہیں ہے، اور پھر اس کی نماز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہنا ضروری ہوتا ہے بعد نماز۔ آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ نے بڑی تاکید کی ہے کہ تسبیح فاطمہ کا ورد آپ لوگ کرتے رہیں، اور تمام آیت اللہ خوئی اور اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، حجت الاسلام ضلع صادق صاحب تشریف فرما ہیں، آیت اللہ شیرازی نے بھی تاکید کی ہے، آپ وکیل ہیں ان کے، تو تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بڑی برکت ہے، اور واقعہ یہی درج ہے، چونکہ قرآن سے جب سورہ والنجم کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے ذیل میں تفسیر میں یہی لکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کے گھر میں ستارہ اترے گا فاطمہ کی شادی اسی سے ہوگی، اور جب ہی یہ سورہ نازل ہوا والنجم اذا ہوا مظل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے اس جگہ کی کہ جب ستارہ اترا تو عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے رسول اللہ کے چچا سے کہ ہم نے خدا کی قسم دیکھا کہ آسمان سے ستارہ اترا، علی کے گھر کی جانب آیا، علی کے گھر کا اس نے طواف کیا اور پھر وہ واپس گیا۔ اور تسبیح جو جناب سیدہ کو عطا کی تھی رسول اللہ نے، اس کے نزول کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس آیت کے ذیل میں یہی ہے کہ جب ستارے نے عرش کو چھوڑا تو بی بی نے کہا اللہ اکبر۔ جب تک ستارہ کشش زمین کی طرف آتا رہا، آپ ورد کرتی رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار آپ نے اللہ اکبر کہا تھا کہ ستارے نے علی کے گھر کا رخ کیا، آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اور جب ستارہ علی کے گھر کا طواف کر کے واپس چلا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تسبیح خود واقع کی منظر کشی کرتی نظر آتی ہے، منظر کشی کرتی نظر آتی ہے۔ ابتدا میں بی بی نے جب یہ تسبیح بنائی تو کھجور کی گٹھلیوں کو دھاگے میں پرویا، اور اس طرح آپ نے 100 گٹھلیوں سے تسبیح تیار کی، اور جناب سیدہ کو دیکھ کر پھر مدینے کے تمام لوگ، تمام عورتیں اور پھر تمام مرد اپنی عورتوں کو دیکھ کر
کھجور کی گٹھلیوں سے ہی تسبیح بنانے لگے۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی 2 ہجری کے بعد، جنگ احد کے بعد، جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لائیں اور اس سے آپ نے تسبیح فاطمہ بنائی۔ جب تک واقعہ کربلا نہ ہو گیا، حمزہ کی قبر کی مٹی کی ہی تسبیح آل محمد پڑھتے تھے۔ چہلم کے بعد، اربعین کے بعد جب سید سجاد کربلا سے چلے تو اپنے بابا کی قبر کی مٹی لائے اور پہلی بار جناب سید سجاد نے اسی مٹی سے خاک شفا سے تسبیح بھی بنائی اور سجدگاہ بھی بنائی، اور جہاں بھی کہیں سفر کرتے تھے تو وہ خاک شفا کی سجدگاہ اور تسبیح سید سجاد اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ سنت سید سجاد ہے، اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ تم مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہو اور مٹی کی تسبیح کیوں کرتے ہو۔ ان چیزوں کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، یہ واہیات باتیں ہیں کہ کوئی جواب دینے بیٹھ جائے۔ سوال کرنے والے کو میں احمق نہیں کہتا، جو جواب دینے لگتا ہے وہ احمق ہے، اس سے بڑا کوئی احمق نہیں وہ ہے۔ یہ ہے خاک قبر حسین سے افضل کائنات میں کوئی مٹی نہیں ہے، نہ محمد کی قبر کی مٹی افضل ہے، نہ خانہ کعبہ کی مٹی افضل ہے، صرف حسین کے قبر کی مٹی افضل ہے جسے ملائکہ عرش پہ لے کے جاتے، اس لیے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی کے قبر کی مٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، بس خاک شفا، خاک قبر حسین۔ زیادہ طویل تقریر نہیں کرنا منظور ہے، اس لیے کہ بعد مجلس علم کی زیارت اور پھر 3 نوحہ خان معروف ہمارے ماتمی انجمنوں کے اسد آغا صاحب اور انجمن ذوالفقار حیدری کے آل حیدر صاحب اور تنظیم الحسینی کے ناصر زیدی صاحب، اور پھر آخری الوداعی نوحہ دفن شہزادی کونین کا نوحہ جو ہر سال پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے گا۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ 10 روز تشریف لائے اور اس عزا میں شریک ہوئے اور اس کی رونق آپ حضرات نے بڑھائی، اور خصوصاً ہم کاروان النجات کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت بھرپور حصہ لیا، 10 روز سبیل شربت کی لگائی۔ کل انہوں نے میری ایک تقریر چھپا کر حضرت زینب پہ یہاں تقسیم کی تھی، آج وہ حضرت فاطمہ پر جو تقریر 2004 میں نے کی تھی، ان تقریروں میں سے ایک تقریر آج یہ تقسیم کریں گے۔ یہ وہ تقریر ہے جس میں نے علامہ اقبال کے اس کلام کی شرح کی ہے، تشریح کی ہے جو جناب سیدہ کی مدح میں اقبال نے کہا تھا۔ ان کا اعلان بھی ہے کہ شعبان میں
ایک عمرہ اور شام کے لیے وہ کارواں جائے گا، تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی چلوں اور انجمن الفقار کے نقی صاحب بھی چلیں۔ تو بہرحال ابھی تو میں لندن روانہ ہو رہا ہوں، وہاں سے واپس آ کے پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ میں جاؤں، اس لیے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی کسی بھی قافلے کی روانگی جو ہوتی ہے اور وہاں پہنچنا اور زائروں کی خاطرداری کی کامیابی کا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے، اور وہ یہ کہ عمدہ کھانا ملے، ورنہ زائر آ کے بڑی برائی کرتے ہیں، ارے ایسا نہ ناشتہ نہ کھانا۔ تو انہوں نے بڑا یقین مجھے دلایا کہ ناشتے میں انڈا اور پراٹھا، بہترین پراٹھے یہاں سے لے جاتے ہیں وہ، اور وہ تلوا کے اور انڈے بنوا کے آملیٹ وغیرہ فرائی کرا کے اور اس طرح ناشتہ بھی دیتے ہیں، اور عمدہ کھانا گوشت وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا پھر میں ضرور چلوں گا۔ میں آج تک کسی قافلے کے ساتھ ابھی تک نہیں گیا، یہ ضرور میں نے کیا کہ قافلے گئے جعفر محسن صاحب کے بھی، تو میں الگ سے زیارت کے لیے گیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے ایک آدھ مقامات مجلس پڑھی۔ ایک سال میں نے حضرت عبور کے روضے پہ اور امام حسین السلام حضرت عباس کے روضے پہ مجالس پڑھی، شام میں بی بی زینب کے صحن خاص میں مجلس پڑھی، اور اس طرح حضرت مسلم کے بچوں کے روضے پہ مجلس پڑھی۔ تو انشاءاللہ اگر ہم جائیں گے تو تمام جو میلاد اور مجلس ہوں گے اس میں شریک ہوں گے اور تقریر بھی کریں گے۔ بہرحال یہ 10 دن اور اس کا جو پیغام ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عزا کا مقصد کیا ہے، اور یہ عزا کیوں کی جاتی ہے، اور یہ عزا کیوں کی جائے۔ یہ صرف اس عقل کا امتحان ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیا۔ سال میں ایک بار، دیکھیے محرم اس لیے ہے کہ اپنے قلب کو آزماؤ کہ اس میں محبت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ عزائے سیدہ اس لیے ہے کہ اپنی عقل کو آزماؤ کہ عقل ہے بھی یا نہیں۔ تمہارے بھیجے میں عقل ہے یا نہیں ہے، یہ سامنے کی باتیں ہیں، اور کئی طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ اگر بہت سی اولادیں چھوڑتے تو امت کو پریشانی ہوتی کہ سارا حصہ تو اولاد کھا گئی اور لے گئی۔ ایک بیٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ 10 برس مدنی زندگی میں جو کچھ اسلام کو مال ملا ہے وہ سب امت میں بٹا ہے۔ امت کا کوئی فرد اب غریب نہیں ہے۔ 10 ہجری میں اب کوئی فاقہ نہیں کرتا، اب کوئی بھیک نہیں مانگتا، اب کوئی ایک چادر میں صفہ کے چبوتروں پہ نہیں پڑا ہوا، اب سب شہد پیتے ہیں، گیہوں کی روٹیاں کھاتے ہیں، بھیڑ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، مکانوں میں رہتے ہیں، باغات ہیں۔ 10 ہجری میں اگر کوئی نذر دے گیا ہے رسول اللہ کو الگ سے کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ فتوحات، نہ تلوار چلائی ہے، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ محنت کی ہے، نہ پسینہ ٹپکا ہے، یہودیوں نے آ کر خیبر کے مشہور ترین جاگیر کو نذر کیا ہے، رسول اللہ کو، جس کا نام فدق ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں دیا،
فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حکم الہی ہے کہ فوراً قربا کا حق دے دیجئے ابھی۔ اور اسی وقت فرمان لکھا رسول اعظم نے کہ یہ کاغذ ہے، یہ باغ مجھ کو نظر ہوا ہے، میری ملکیت ہے، اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب اس باغ کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے نام لکھتا ہے، اور اس پر سوا نبی کی اولاد کے اگر کسی کا قبضہ ہوگا تو اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ تحریر لکھ کر آپ نے وہیں خیبر میں حوالے کر دی کہ یہ جناب فاطمہ تک پہنچا دی جائے۔ آپ پھر مدینے آئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ پھر یہی آیت اتری، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، پہلے اتری تھی فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اب اتری وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق دے دیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت ہے اور سورہ روم میں بھی یہ آیت ہے، تو دو بار اتری، خیبر میں بھی اتری، مدینے میں بھی اتری، اس لیے کہ جب خیبر میں اتری تھی تو وہاں باغ لکھ رہے تھے، مدینے والے وہاں نہیں تھے، مدینے آ گئے تو پھر آیت اتری تاکہ پورے شہر کو معلوم ہو جائے کہ باغ سیدہ کے نام لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سب دلائل تاریخ سب کچھ موجود ہے، اور ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی محمد صاحب کی امت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مانگ رہی تھی، اگر نہیں تھا ان کا حق تب بھی دے دیتے۔ ہندو لکھتے ہیں، ہندوستان کے ہندو، اگر نہیں بھی قانونی طور پہ حکومت کی نظر میں حق تھا، چونکہ مانگا تھا اس لیے دے دیتے، اس لیے کہ بیٹی مانگ رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ میرے پاس 4 باغ ہیں، میری بیٹی مجھ سے مانگے۔ پھر اس کے آگے لکھتا ہے کہ میرے پاس 4 باغ ہیں، اگر محمد کی بیٹی آج مجھ سے آ کر مانگے میں 4 باغ دے دوں گا، اور کوشش کروں گا 4 اور خرید کے دے دوں، میرے لیے فخر ہے کہ مجھ سے مانگا۔ سیدھی سی بات، عقل ہے، اگر عقل ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ضد کی ضرورت نہیں ہے کہ غامدی بیٹھ کے جیو ٹی وی پہ کہہ دے کہ اب اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور جو کچھ فیصلہ حکومت کا تھا وہ صحیح تھا، اور فاطمہ کا حق پدک پہ نہیں تھا، تیرے کہنے سے حق نہیں تھا، تیرے کہنے سے حق تو تھا۔ تجھے قانون کہاں معلوم، تجھے شریعت کہاں معلوم، تجھے فقہ کہاں معلوم، تجھے یہی نہیں معلوم۔ حق تو اسی وقت ثابت ہو جاتا ہے جب کوئی مطالبہ کر دے۔ پتہ ہی نہیں تجھے، ارے یہ سارے جسٹس اور یہ سارے وکیل حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنا حق مانگ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں۔ ادھم تو مچا ہوا ہے، ایک پارٹی کہہ رہی ہے ان کا حق دے دو، ان کا حق دے دو، ان کا حق دے دو، اور جو نہیں دینا چاہتے وہ بھی تو چپ ہیں، یہ نہیں کہہ رہے حق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم، مسئلہ قانون کا ہے، ہر دور میں قانون کے مسئلے اٹھتے رہیں گے تاکہ ہر دور میں فرق سمجھ میں آتا رہے۔
بھائی غور کیجئے، عدلیہ مانگ رہی ہے حکومت سے، وہاں محمد کی بیٹی مانگ رہی ہے، گویا رسالت و نبوت مانگ رہی ہے حکومت سے، تو اپنا حق مانگا جاتا ہے حق۔ اور کتنے دن کا ہے بھئی؟ جسٹس چودھری کئے دن رہیں گے؟ 3 سال۔ یہ 3 کے لیے یہ ساری تگودو ہے، 3 کے لیے ساری تڑپ ہے۔ اور سیدہ ابدی تھا، اور کہاں سمجھے اگر عقل ہوتی تو اس کا سوچتے کہ مطالبہ سیدہ نے کر دیا ہے، ہم نہیں دیں گے، لیکن یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مطالبہ تاریخ میں سیدہ کا جائے گا اور ہر دور میں فیصلے ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ سیدہ کی طرف ہو جائیں گے، کچھ میری طرف ہو جائیں گے، جو میری طرف ہو جائیں گے وہ میرا دفاع کریں گے، لیکن جو سیدہ کی طرف ہو جائیں گے وہ مجھ پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ سوچ لیتے تو بچ جاتے۔ تو تاریخ میں لکھ تو گیا، فدق کا مسئلہ تو کتاب میں لکھا ہوا، ملا یا نہیں ملا، بی بی لکھوا گئی، بات موجود ہے۔ مقدمہ اتنا بڑا لڑا، پورا خطبہ دیا، پورا دین سمجھایا، اور آخر میں آواز دی، کیا تم دین اسلام کو بدل کر پھر ایام جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہو؟ جب بیٹی کا حق چھین لیا جاتا تھا، جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر تم بیٹی کی توہین کر رہے ہو؟ تو یہ زہرا نہیں بول رہی، کائنات کی بیٹیاں بول رہی ہیں۔ زہرا نے یہ حق مانگا تھا تاکہ حقوق نسواں کا پرچم بلند ہو جائے۔ یہ استار کی پرانی عادت ہے، یہ روز پھلجڑی چھڑاتا رہتا ہے۔ وہ اتنا غلط جوڑا گیا ہے کہ کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو ایک تار وہ پھلجڑی کا چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دیکھیے، یہ روز کرتا ہے، جوڑنے والے نے غلط جوڑا ہو۔ اور بجلی کا مسئلہ تو پھر ہے ہی قیامت، وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، آنکھ مچولی کر رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ مجھے کو یہ 2 فیس لگے ہوئے ہیں، 2 جنریٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کھیل کر رہے ہیں، پتا کچھ نہیں ہے۔ وزیر رضا صاحب نے دریافت کیا تھا پرسوں کہ بھائی میرا جنریٹر باہر پڑا ہے، ابھی پھر بند کرو گے یا جنریٹر اندر کر دیں؟ کہ یہ پہلے سے کیسے بتا دیں، تو آپریشن سے پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا آپریشن تھیٹر میں جا کے پوچھ کے بتاؤ، یا ایسے ہی ہاتھ مارا جہاں کا بھی چاہا بٹن بند کر دیا، پہلے سے پروگرام ہوگا، اب کہاں کی بند ہوگی۔ پہلے صاحب ہمیں نہیں معلوم، ان کا بھائی دیکھو 1-2 ہزار روپے روز کا، یہ جو 1 لاکھ روپے مہینے کا پیٹرول جل رہا ہے، یہ تم آ کے لے جاؤ، ہمارے یہاں کی بتی نہ بند کیا۔ ارے صاحب یہ ٹیلی فون پہ یہ باتیں نہ کیجیے، دیکھیے بھائی یہ ایسی بات نہیں۔ اگر یہ پورا کراچی مل کے، چونکہ صابر ہے نا ماشاءاللہ، شیعہ سنی سب بڑے صابر، کربلا میں بھی اتنا صبر نہیں ہوا جتنے کراچی کے شیعہ سنی صبر کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ مشرف نے کہہ دیا جھوٹ ہے، یہ کراچی میں بجلی ہے، مگر نہ جو ہو رہا ہے بس صحیح ہے، بولنا نہیں۔ حالانکہ سب مل کے، اگر شیعہ سنی مل کے ایک بڑا جلسہ کر کے، بدتمیزی والا جلسہ نہیں، توڑ پھوڑ یہ وہ سراغور پہنچ گئے اور سگنل توڑ دیا، یہ سب نہیں، سنجیدگی کا ایک جلسہ کریں اور اس میں یہ کہیں کہ بھئی بجلی ہے، اور یہ جو ہم لوگ جنریٹر جلا رہے ہیں یہ سارے پیسے آپ ہم سے لے لیجئے، اور بجلی جو کراچی کی چھپائی ہوئی ہے آپ نے کام ہے، ادھر سے پیٹرول والوں کا فائدہ ہو رہا ہے، وہی بجلی کمپنی کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن ہائے رے صبر، ہر حالت میں یہ جو ہے نا یہ بڑا مزے کا ہے۔ اور اگر جن چڑھ گیا تو 2 منٹ میں یہ توڑ پھوڑ یہ وہ
اپنی مرضی ہے، جب منہ چڑھ جائے اور جب صبر پہ آ رہے ہیں تو صبر کیے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف یہ نہ ہو کہ جو ہمارا مجمع بیٹھا ہے کل سے ہڑتال شروع کر دے. آپ پہ کچھ واجب نہیں ہے، آپ پہ صرف یہ واجب ہے کہ آپ سنیے اور آپ کے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچے. آپ تو وسیلہ ہیں، اصل بجلی کا تار تو آپ ہیں جس پہ کرنٹ میں دوڑاتا ہے. آپ اتنے بنے رہیے کہ آپ کو کوئی چھوئے تو کرنٹ لگ جائے. آپ کسی کے جا کر ٹچ نہ ہو جائیے گا. آپ سے اگر کوئی ٹچ ہونے کی کوشش کرے تو آپ اسی طرح اسپارک ماریے گا. اور شیعوں کو اسپارک مارنا چاہیے، اسپارک بہت ضروری ہے، اسپارکنگ ضروری ہے. تو یہ چیزیں جو صدیوں سے سن رہے ہیں اس لیے اسپارکنگ ہے بچے بچے میں ماشاءاللہ. اور دیکھیں کتنی دیر تک مجلسیں جاری رہیں لیکن بچوں کی آنکھوں میں نیند کا نام ہے. اور ویڈیو دیکھے گا CD تو ہر بچے کی آنکھ سے، چھوٹے بچوں، بڑوں کی تو بات ہی نہ کی. یہ شعور ہے اس عزائے حسین کا، شعور ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی عظیم صحیفے کی داستان ہے کہ جو آل محمد کے نام آسمان سے اترا، جسے غم آل محمد کہتے ہیں. یہ ایک صحیفہ ہے اور اس صحیفے میں سب سے بڑا حصہ بچوں کا ہے. عجیب بچے تھے کہ کبھی شکوہ ہی نہ کیا، عجیب بچے تھے. کیا کچھ گزر گئی. بچے آتے رہے ہر دور کے، تو ان کے سامنے آئیڈیل کیا تھا؟ ان کے سامنے آئیڈیل تھا کہ چھوٹے چھوٹے تھے حسن اور حسین اور ماں مر گئی، نانا مر گئے. کیسے ہمارے ان دو اماموں نے صبر کیا. اب حسین کے بچے، حسن کے بچے، زینب کے بچے، ام کلثوم کے بچے، سید سجاد کے بچے، محمد. آئیڈیل ایک مثالی کردار کہ ان بچوں نے بچپن میں کیا کارنامہ کیا اور غم کو، بلکہ غم کے پہاڑ کو کس طرح اٹھایا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کربلا میں 87-88 چھوٹے چھوٹے بچے شکوہ نہیں کرتے کہ چچا عباس ہم بہت پیاسے ہیں، نہ حسین سے کہتے ہیں ہم بہت بھوکے ہیں، گرمی ہے. اچھا اسے بھی چھوڑ دیجئے، خیمے جلے، بیٹھنے کا ٹھکانہ نہ رہا. بچوں نے زینب سے یہ نہیں کہا کہ شہزادی اب ہم بچے کہاں بیٹھیں. جتنے بھی بچے، کتنے تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئے، کتنے بچوں کی تو قبریں وہیں کربلا میں بن گئیں حسین کی قبروں کے ساتھ. تو یہ بچوں کا حصہ تھا. پھر عورتوں کا حصہ ہے. تو اسی طرح جیسے خاندان آل محمد کی خواتین نے حصہ لیا، آج ان کی تاسی میں، عزاداری میں خواتین حصہ لیتی. تو پتہ چلا عقل ہے، جہاں عقل ہے وہاں تاسی ہے، وہاں تاسی ہے. سب کھلا پڑا ہوا ہے. کسی لائبریری میں جاؤ، کتاب کھینچ لو، شیعہ کی کتاب لے آؤ، سنی کی کتاب، کہیں سے چیپٹر 10 ہجری سے لے کے 11 ہجری پر ڈالو، سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. سیدھی سیدھی سی بات ہے، کیا صبح اور کیا شام. ابھی اسی تقریر میں پڑھیے گا جو ابھی تقسیم ہوگی، اس میں جملہ میں نے کہا ہے کہ کسی نے بعد وفات نبی سیدہ کو سوتے نہیں دیکھا، سوتے نہیں دیکھا. نہیں لکھا راوی نے کہ کس وقت سوئی، کب سو گئی. ہاں عالم یہ تھا کہ سر پہ ایک پٹی بندھی ہوئی، صحن کے بیچ میں ایک پلنگ، اس پہ بستر،
چاروں طرف عورتیں گھیرے بیٹھی ہوئی ہیں. بس جب بی بی اٹھنا چاہتی ہیں دوڑتی ہیں خادمائیں کہ ہم بازو تھام لیں. لیکن یہ ضرور فضا بیان کرتی ہے کہ جب بھی اٹھیں تو پہلو پہ ہاتھ پہلو پہ ہاتھ. اٹھتے بیٹھتے ایک ہائے کی آواز آتی ہے. 10-15 منٹ میں آپ کو یہ رحمت دوں گا عالم نکلنے سے پہلے. آج کے تاریخ کے اعتبار سے مسائل یہ دیکھیے خاک سروں پہ پڑ رہی ہے سب کے. کہتے ہیں کہ حسن و حسین نے خاک اڑائی تھی, زینب و ام کلثوم نے آج کے دن سروں پہ اپنے خاک ڈالی تھی. یہ اسی کی یاد ہے, یہ اسی کی یاد ہے. اللہ تم لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے. اس آل محمد کی محبت اور مودت میں تمہارے بچے علم سے آراستہ ہوں, پروان چڑھیں. نسلیں تمہاری ذکر آل محمد اسی طرح کرتی رہیں. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا ہو. حج و زیارات سے تم سب مشرف ہو. تمہارے جتنے دلی مقاصد ہیں وہ سب پورے ہوں. اللہ تمہیں اسی دنیا میں اتنی دولت دکھا دے کہ تم دولت کو ہیج سمجھنے لگو, کمتر سمجھنے لگو. اور محبت اہل بیت کی دولت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. میں تو اسی تجربے پر اس عمر تک پہنچا ہوں کہ دولت کی حیثیت کوئی نہیں ہے اس محبت کے آگے. اور یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر ادھر سے محبت کے جواب آنے لگتے ہیں. اللہ ہر مومن کو, ہر عزادار کو اس منزل پہ پہنچا دے جہاں اس کو جناب سیدہ کی طرف سے جوابات ملنے لگیں. ہم تو شکر کرتے ہیں کہ جب بھی جو کہا ہے وہاں سے جواب آیا ہے. تم بھی جناب سیدہ کی نماز کبھی کبھی پڑھا کرو جب کبھی کوئی کٹھن اور یہ دیکھو کہ مشکل منزل آ گئی ہے. طریقہ کار مفاتی میں لکھا ہے بس 2 رکعت نماز ہے اور اسے پڑھو گے تو تم خود محسوس کرو گے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کام ہو گیا. کام کبھی پھر ٹلتا نہیں, اس لیے کہ در زہرا پہ تقدیریں بدل جاتی ہیں. جب دعا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک بار اپنے مقام پر کھڑے ہو کے دل سے 3 بار پکارو, یا مولاتی یا سیدتی فاطمہ زہرا اغیثنی, اے میری سید و سردار شہزادی میری مدد کیجئے. یا آیت اللہ خوئی کا فرمان ہے کہ پکارو, زہرا کو پکارو. جب کوئی مشکل میں پڑ جاؤ اور دعائیں مانگ چکے ہو اور مراد نہ آ رہی ہو تو زہرا کو پکارو. ہائے وہ عظیم بی بی جسے انبیاء نے پکارا, وہ اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لایالیا. اور کبھی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا آپ کی امت کے چند افراد نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے, میں محشر میں ان کا شکوہ آپ سے کروں گی بابا. بہت اذیت آپ کی بیٹی کو پہنچائی, رات کو رونا دن کو رونا, اور اگر علی گھر میں آ گئے تو بے اختیار کہنا ابو الحسن بابا کا لباس لائیے. صندوق لایا جاتا,
ابا امامہ اٹھا کر علی دے دیتے، اٹھا کے اسے سونگتی اور ابا کو چہرے پہ ڈال لیتی اور ہائے بابا کہہ کر بے ہوش ہو، ہائے بابا کہہ کر بے ہوش ہو جاتی۔ اتنا روئی کہ مدینہ زہرا کی صدا سے گونجنے لگا، واہ بتا یہ لفظ پہلی بار زمین و آسمان نے زہرا سے سنا، واہ بتا میرے بابا۔ پھر تو کربلا میں علی اکبر نے پکارا، واہ بتا، سکینہ نے پکارا، واہ بتا۔ اٹھتے بیٹھتے بابا کو پکارتی، امت نے کہا یا علی زہرا سے کہیے رات کو روئیں یا دن کو روئیں، آپ کی امت آئی ہے۔ سیدہ وہ کہتے ہیں کاروبار دنیا میں خلل پڑتا ہے، ان سے کہو رات کو روئیں یا دن کو روئیں۔ کہا ان سے کہیے کہ اب زیادہ دن ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بہت جلد تمہیں آرام مل جائے گا، اور یہ آواز تم اب نہیں سنو گے، چند دن کی بات ہے۔ لیکن دوسرے دن صبح موزے پہنے، دستانے پہنے، چادر اوڑی، برقع اوڑا، بچوں کو لیا، حسن حسین کی انگلی پکڑی، زینب ام کلثوم کو گود میں لیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جنت البقیع کے ایک سرے پر جا کر بیٹھ گئیں، جہاں آج بیت الحزن بنا ہوا ہے۔ اسی دھوپ میں ریت پر بیٹھ کر پکار کر بابا اب ہم یہاں بیٹھ کر روئیں گے، بابا ہم آپ کو روئیں گے، آپ کی امت کو ناگوار ہے ہمارا رونا، ہم شہر میں نہیں روئیں گے۔ حضرت علی آ گئے، مولا علی نے کھجور کے پتوں سے اور کھجور کی شاخوں سے ایک ایسا حجرہ بنا دیا، کہا زہرا سائے میں بیٹھو، وہی بیت الحزن ہے۔ ہائے سیدہ جب تک وہاں بیٹھی رہیں وہ جگہ آباد رہی، پھر ان کے بعد وہ جگہ ویران ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد اس جگہ کو ام المؤمنین نے جا کر آباد کیا، جہاں فاطمہ بیٹھتی تھی وہاں عباس کی ماں نے بیٹھ کر پکارا، ارے فاطمہ کا لال حسین، حسین۔ خوب گریہ کر رہے ہو، نورانی مجلس ہے، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ صبح کو جو اٹھیں تو کہا حافظہ ذرا اپنے آقا کو بلا، ابو الحسن سے کہہ دو سیدہ بلاتی ہیں۔ اس دن یہ عالم تھا کہ صبح اٹھ کر کچھ کام کیے تھے، اس دن بچوں کے کپڑے بھی دھو دیے تھے، حسن اور حسین کے سر بھی دھلا دیے تھے، زینب اور ام کلثوم کے سر بھی دھلا دیے تھے، بچوں کے کپڑے بدلوا دیے تھے، زینب کے سر پہ ایک چادر ڈال دی تھی، زینب ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں۔ عجیب گھر کا نقشہ علی نے دیکھا، آ کر بیٹھ گئے، بازو پہ ہاتھ رکھا۔ یہ یاد رکھیے حضرت علی جناب سیدہ کا جو نام لیتے تھے وہ نام مخصوص علی کے لیے تھا۔ جب بھی آپ پکارتے تھے تو جناب سیدہ کو صفیہ کہتے تھے، جب آپ نے مرثیہ پڑھا تو اس میں بھی لفظ صفیہ استعمال کیا ہے کہ صفیہ مجھ سے جدا ہو گئیں، آپ یہی نام لیتے تھے۔ اس وقت بھی بازو تھام کر کا صفیہ کیا حال ہے، کہا بیٹھ جائیے، رات میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ زہرا تمہاری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، ہم تم کو لینے آئیں گے، ہم تمہیں لینے آئیں گے، شاید بابا آج مجھے لینے آ جائیں،
آج میری زندگی کا شاید آخری دن ہو، بیٹھ کر میری وصیتیں سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یا علی مجھے غسل و کفن آپ دیں گے، میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے گا، اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، میرے دشمنوں کو میری لاش پہ نہ آنے دیجیے گا، میرے دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں، ان کو روک دیجیے گا، ان کو منع کر دیجیے گا کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں جو میرے دشمن ہیں۔ اور اگر عقد کیجیے گا تو دیکھیے بچوں کے پاس رہیے گا اور ان بچوں کا خیال رکھیے گا، میں نے بہت لاڈ سے ان بچوں کو پالا ہے، یہ میرے راز دلارے بچے ہیں، میرے بچے تنہا نہ رہ جائیں۔ تیسری وصیت یہ ہے، میری قبر بنا کر قبر کا نشان مٹا دیجیے گا۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے، یہ کہہ کر فضہ کو اشارہ کیا، کہا میرے صندوق میں ایک شیشہ رکھا ہے وہ لے آ۔ فضہ گئی اور لائی تو سامنے رکھ دے۔ علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک سنہرا ورق ہے، جب آپ سے میری شادی طے ہو رہی تھی تو میرے مالک نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ زہرا کو مہر میں کیا چاہیے۔ زمین و آسمان کی باتیں ہوئیں، آب و نمک کی باتیں ہوئیں، دولت دنیا کی باتیں ہوئیں، زمین میں دفن خزانوں کی باتیں ہوئیں، لیکن میں خاموش رہی۔ آخر میں ملک نے آ کر یہ کہا میرے بابا رسول اللہ سے کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ میں نے شفاعت کا حق قیامت کے دن شفاعت کے میدان میں زہرا کو دے دیا۔ میں نے بابا سے کہا مجھے جنت کی تحریر چاہیے، جبریل امی سنہرے ورق پر شفاعت کا یہ پروانہ لکھوا کر لے آئے۔ میں نے اس کو اپنے مہر کی رقم سمجھ کر محفوظ رکھا، یہی میرا مہر ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کو میں نے محفوظ رکھا۔ جب مجھے قبر میں دفن کر دیجیے گا تو اس سنہرے ورقے کو میری پیشانی پہ رکھ دیجیے گا۔ کہ اس پہ کیا لکھا ہے؟ کہ قیامت تک جتنے حسین کے عزادار آئیں گے سب کا نام لکھا ہے۔ سب کا نام لکھا ہے۔ یہ کہہ کر سیدہ نے اپنا سیدھا ہاتھ جو اٹھتا نہیں تھا، جس کو اٹھانا مشکل تھا، بڑی مشکل سے وہ ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں کو ماتھے پہ رکھا اور کہا یا علی میری نسل میں قیامت تک جتنے سادات آئیں گے ان کو سیدہ کا سلام کہیے گا، میری اولاد پر میرے بچوں پر میرا سلام۔ ارے سیدہ کے سلام کا جواب دو۔ اگر سیدہ کو دادی کہتے ہو تو گریہ کر کے کہو بی بی آپ پر ہمارا سلام۔ خوب گریہ کر رہے ہو، لو تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، چند لمحے رہ گئے، عصر کا ہنگام تھا، سورج ڈھل رہا تھا کہ زہرا بی بی اسما اور فضہ سے کہہ کر حجرے میں گئی کہ ہم جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے عصر کی جا رہے ہیں، جب تک دعاؤں کی اور سوروں کی تلاوت کی آواز آتی رہے کوئی حجرے میں داخل نہ ہو۔ اور دیکھو دسترخوان
دسترخوان بچھا دو. جب بچے آئیں مسجد سے واپس تو حسن حسین زینب اور ام کلثوم کو پہلے کھانا کھلا دینا. اور دیکھو جب آواز آنا بند ہو تو حجرے کا دروازہ کھول کر اندر آ جانا, اس سے پہلے نہ آنا. بی بی نے اس دن سفید لباس پہنا تھا, ایک سفید چادر, گویا اپنا کفن خود اوڑھ لیا تھا. بی بی حجرے میں گئیں, عبادت شروع کی, تسبیح کی آواز آتی رہی. فضا کہتی ہے کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حسن اور حسین گھر میں داخل ہوئے. آتے ہی پوچھا اماں کہاں ہے؟ ہم لوگ آگے بڑھے, کہا آپ لوگ کھانا کھا لیں, آپ کی مادر گرامی نے کھانا پکا کے رکھا ہے. ایک بار حسین نے کہا اے فضا, بغیر اماں کے ہم کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے, ہم کو دیکھنے دو اماں کہاں ہیں. جواب ملا اس حجرے میں ہیں. حسن اور حسین حجرے کی طرف بڑھے, دروازہ کھولا, پیچھے پیچھے زینب اور ام کلثوم. بس منظر یہ تھا کہ سجدہ آخر میں سر رکھا تھا زہرا نے اور عصر کا وقت تھا. حسین آگے بڑھے, حسن آگے بڑھے, بازو ہلا کر کہا اماں سجدہ تمام ہوا. ایک بار حسین چیخے, کہا اماں اگر جواب نہیں ملے گا تو حسین تڑپ تڑپ کر اپنے سر کو یہیں پٹکے گا. ایک بار سر کو سجدے سے اٹھایا, جواب دیا کہ حسین رونا نہیں, آنسو نہ بہانا. لو میں بول رہی ہوں لیکن وعدہ تو کر لو, عصر کا ہنگام ہے, سورج ڈوب رہا ہے. جب عصر کا وقت ہوگا تم سجدے میں ہوگے, میں آؤں گی, میں پکاروں گی. حسین کیا تم جواب دو گے؟ کیا تم جواب دو گے حسین؟ عصر کا ہنگام آ گیا, حسین سجدے میں تھے, زہرا پکار رہی تھی ارے میرا حسین حسین حسین. خفا ہو گئی آج مادر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر, خفا ہو گئی آج مادر, رو کے گئی آج مادر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر, کیوں خفا ہو گئی آج مادر. رو کے کہتے تھے شبیر و شبر,
ماں سے کہتی تھی زینب لپٹ کر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، تو دعا ہاتھ اپنے اٹھا کر خطا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خطا ہو گئی آج مادر، آنکھیں کھولو ہمیں کچھ بتاؤ پاس اپنے بلا کر بٹھاؤ، آنکھیں کھولو ہمیں کچھ بتاؤ پاس اپنے بلا کر بٹھاؤ، آنکھیں کھولو ہمیں کچھ بتاؤ پاس اپنے بلا کر بٹھاؤ، آنکھیں کھولو ہمیں کچھ بتاؤ پاس اپنے بلا کے بٹھاؤ، ہاتھ دھلواؤ کھانا کھلا کر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، کون دے گا ہمیں اب دلاسا پیار کرتے اگر ہوتے بابا، کون دے گا ہمیں دلاسا پیار کرتے اگر ہوتے بابا، کون رکھے گا اب ہاتھ سر پر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، کچھ تو بولو بلاتے ہیں کب سے کیا خطا ہو گئی ہائے ہم سے، تو دعا ہاتھ اپنے اٹھا کر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا، زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا، زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا، زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا، سونے گھر میں لگے گا ہمیں ڈر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، رو کے کہتے تھے شبیر و شبر کیوں خفا ہو گئی آج مادر، زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا، زندگی بھر بڑا دکھ
دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا سونے گھر میں لگے گا ہمیں ڈر کیوں خفا ہو گئی آج مادر رو کے کہتے تھے شبیر و شابر کیوں خفا ہو گئی آج مادر زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا زندگی بھر بڑا دکھ ہے جھیلا ہم کو چھوڑو نہ اماں اکیلا سونے گھر میں لگے گا ہمیں ڈر کیوں خفا ہو گئی آج مادر رو کے کہتے تھے شبیر و شابر کیوں خفا ہو گئی آج مادر چوم کر کون بلائیں لے گا کس کی جھولی میں سر کو جھکائے چوم کر کون لے گا بلائیں